پولیٹکس، سیاست کیا ہے؟ سیاست وہ نظام ہے جس کے ذریعے ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی قوم کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سیاست کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بالغوں کا کھیل ہے۔ سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے، سیاست کنٹرول کا کھیل ہے، سیاست عقل کی نشاندہی ہے۔ ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ سیاست برا ہے، سیاسی لوگ کرپٹ ہیں، سیاست دانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سیاست مسئلے کا حل ہے، سیاست سمجھ کا نام ہے، سیاست فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ سیاست برا نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو اور شہریوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے کہ سیاست برا ہے۔ اصل میں سیاست برا نہیں ہے، سیاست مسئلے کا حل ہے۔ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والا ایک نوجوان جرنلسٹ اقرار الحسن، جس نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، ہم نے اپریشیٹ کیا تھا کہ نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے، انٹلیکٹ لوگوں کو آنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اقرار الحسن ایک جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ ہر فیلڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی جرنلسٹ سمجھ کا نام ہے، ہر غلطی کے اوپر نظر رکھتا ہے، غلطیوں کو سدھارتا ہے بولنے کے ذریعے اور لکھنے کے ذریعے۔ لیکن ہم نے غلطی کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک جرنلسٹ کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب اقرار الحسن صاحب بیرونی ملک کے وزٹ سے واپس آ رہے تھے، غالباً ملیشیا سے واپس آ رہے تھے، لاہور کی ایئرپورٹ میں ایک ایف آئی اے کے اہلکار نے، یعنی ایف آئی اے کے آفیسر نے سرگوشی کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت میں کی ہے یا نہیں کی، لیکن یہ بتایا جاتا ہے اقرار الحسن کے مطابق کہ اس نے یہ کہا کہ اقرار الحسن کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ ایک لفظ استعمال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری آفیسر کو یہ اجازت نہیں ہے، آئین پاکستان یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ سیاسی سرگرمی کے اندر مداخلت کرے یا سیاسی کامنٹ کرے۔ آئین پاکستان یعنی گورنمنٹ سروس کنڈکٹ رول 1964 کے مطابق، یعنی رول 19 کے مطابق کسی بھی سرکاری آفیسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاسی کامنٹ کرے۔ یہ آئین پاکستان ہو گیا۔ پاکستان میں ہر شخص کو اجازت ہے، وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے، آرٹیکل 19 کے مطابق آزادی حاصل ہے، اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سرکاری آفیسر کو یا سرکاری شخص کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل کامنٹ کرے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اس نے غلط کیا، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو سیاسی رہنما ہے اور جو مستقبل میں اس قوم کو لیڈ کریں گے، اقرار الحسن صاحب، سب سے بڑی غلطی وہ کر بیٹھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے سرگوشی کی، آپ کے پیچھے نعرے نہیں لگائے۔ آپ سے پہلے ہر دور میں ہر سیاستدان کو ذلیل کیا گیا، لیکن وہ سیاستدان تھے، وہ کوئی ایرا گیرا نہیں تھے۔ کسی کو چور چور کے نعرے لگائے گئے، کسی کی گھر کے اندر جھانکے گئے، بیویوں کو ذلیل کیا گیا، گھٹیا قسم کے کیسز بنائے گئے، کئی سیاستدانوں کی ننگے تصویریں پھینکی گئی۔ ہر دور میں ہر سیاستدان کو ذلیل کیا گیا ہے، لیکن وہ سیاستدان تھے، ان کو معلوم تھا کہ سیاست سمجھ کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، جو کہ اقرار الحسن صاحب میں نہیں ہے۔ اقرار الحسن صاحب اس کے اوپر بھڑک اٹھے
اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. ایک سرکاری آفیسر کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اس حد تک چلا گیا کہ اس کو سرکاری آفیسر کو یہ بتایا گیا کہ آپ مرد کے بچے بنو، کیونکہ اسے انسان سے گرا دیا. اس کو بتایا کہ آپ مرد ہو ہی نہیں، آپ مرد ہی نہیں ہو کہ آپ نے میرے ساتھ میرے خلاف بات کیسے کی. آپ کیسے کر سکتے ہو کہ مجھے ذلیل کرو گے آپ؟ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا. جو شخص برداشت نہیں کر سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مستقبل میں اقرار الحسن صاحب اس ملک کے اندر جمہوریت لے کر آئیں گے؟ جس جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں اقرار الحسن صاحب آج، کیا کل وہ جمہوری طریقے سے اس ملک میں ابھر کر آئیں گے؟ اقرار الحسن صاحب نے جمہوریت کی آج ہی دھجیاں اڑا دی. کیا اقرار الحسن صاحب کے خلاف کل میڈیا نہیں بولے گا؟ کیا میڈیا آزاد رہ جائے گا اس ملک میں اگر اقرار الحسن صاحب کامیاب ہو جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کی جو مینٹیلٹی ہے یہ خطرناک مینٹیلٹی ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے یہ جو کرتوت آج کر رہا ہے، یہ جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، یہ جو آج جو بھی سامنے آ رہا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنگ بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے. اور یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں بادشاہ کبھی نہیں بن سکتا. تو اسی لیے اقرار الحسن صاحب کی مینٹیلٹی، اقرار الحسن صاحب کی جو نظریہ ہے یہ خطرناک نظریہ ہے. اگر سپورٹ کیا تو کل جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں گے. اور کلمہ پڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا، اگر کہا بھی ہے تو تمہیں برداشت کرنا چاہیے. اس کے خلاف ادارے موجود تھے، آپ نے ریزائن دے دیا ہے، آپ جرنلسٹ نہیں رہے، آپ ایک سیاسی رہنما بن گئے ہیں. چیخ چیخ کر جذباتی ہو کر جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اب آپ جرنلسٹ نہیں ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں. آپ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ جذباتی نعرے نہیں لگا سکتے. آپ جس طرح کلمے پڑھتے ہیں اور جس طرح مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس کے بھی خلاف ہیں. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا رول ماڈل ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جس سے ہم نے سب کچھ سیکھا، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اس نے برداشت کیا. وہ برداشت کیا کرتے تھے. اس کے اوپر پتھراؤ کیے گئے، گالیاں دی گئی. آپ کو تو گالیاں نہیں دی گئی تھی اقرار صاحب، یہ گالی نہیں تھی. آپ کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. جواد احمد کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا یہ گالی تھی؟ آپ نے تو جواد احمد صاحب کی عزت کی واٹ لگا دی. آپ نے عزت کا جنازہ نکالا ہے. ایف آئی اے کے اہلکار نے آپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا، آپ نے اپنی عزت کا خود جنازہ نکالا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سیاسی رہنما کی عزت کا بھی جنازہ نکالا ہے، جواد احمد کا. اگر گہرائی سے سوچو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ایک سیاسی رہنما کی عزت کی واٹ لگائی ہے. تو اس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے برداشت کیا، گالیاں برداشت کی، اس کے اوپر کچرا پھینکا گیا، لیکن اس نے برداشت کیا کیونکہ وہ ایک حقیقی رہنما تھے، وہ ایک لیڈر تھے جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آئیے آپ کو چند فلاسفر بھی کوٹ کر دیتا ہوں. ان کا سن لیں کہ وہ لیڈروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ جس طرح جذباتی ہو رہے تھے، اس جذبات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے پلیٹو کے اوپر آتے ہیں. پلیٹو افلاطون آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، میرا نہیں خیال جس طرح جذبات کا استعمال آپ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ نے پلیٹو کو پڑھا ہوگا.
جناب پلیٹو کہتا ہے کہ ریاست کو ایسے لوگ چلائیں گے جو عقل سے فیصلہ کریں، جو جذبات سے نہیں عقل سے فیصلہ کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ افلاطون کے مطابق افلاطون کہہ رہا ہے. سینکڑوں سال پہلے اس نے کہا تھا، افلاطون نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر میکیاویلی نام تو سنا ہوگا، شاید اس کی کتاب بھی آپ نے نہیں پڑھی. اگر آپ نے میکیاویلی کو پڑھا ہوتا تو آج جس طرح جذبات کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ فیصلے آپ نہیں کرتے. یہ کہا گیا ہے کہ حکمرانوں کو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی جذبات حکمرانوں کو ناکام بنا دیتا ہے. حکمرانوں کو چاہیے، جو پرنس میکیاویلی نے ایک کتاب ڈیڈیکیٹ کی تھی ایک پرنس کو، اور اس میں مشورے دیے تھے ایک پرنس کو، تو اس میں لکھتا ہے، ایک پرنس کو لکھتا ہے کہ حکمرانوں کو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی اس کو مشورہ دے رہا تھا کہ حکمرانوں کو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے، عوام کے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ میکیاویلی نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ میں جذباتی نہیں ہوں، میں نے صحیح کام کیا ہے، تو آپ غلط فہمی میں جی رہے ہو. آپ نے غلط فیصلہ کیا اور آپ جذباتی ہو کر اس ملک کی جمہوریت کو چھیننا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں. یہ کبھی پاکستانی قوم کو قابل قبول نہیں ہوگا. پاکستانی قوم نے پہلے کبھی کسی لیڈر کو بڑے عرصے تک ایک جگہ پر قائم نہیں رہنے دیا. زیادہ سے زیادہ 9-10 سال کے بعد اسے اڑا دیا. اور اصل جمہوریت یہی ہے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ میرے خیال میں ہر 5 سال بعد حکمران کو لات مار کے نکالو، دور کر دو. یہ جمہوریت ہے. جمہوری لیڈر کبھی 5 سال سے زیادہ حکمرانی نہیں کرے گا. میرے خیال میں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا نظام تیار کرنا ہے، ایک ایسا نظام کھڑا کرنا ہے تاکہ یہاں کرپشن نہ ہو سکے، جو بھی آئے صحیح فیصلہ کر سکے، قانون کے ہتھ کنڈوں میں جکڑا ہو، قانون سے باہر قدم نہ رکھ سکے. ایسا نظام بنا کر بعد میں ہر 5 سال بعد لیڈروں کو لات مار کے نکالو. میرے خیال میں یہی جمہوریت ہے. تو اقرار الحسن صاحب کو اگر کسی نے سپورٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جمہوریت، آپ کی آزادی، آپ کے بولنے کا جو آزادی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی جمہوریت نہیں ہوگی. عوام راج کوئی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی عوام راج نہیں ہے. عوام راج کی دھجیاں اڑا دی اقرار الحسن صاحب نے. تھینک یو.